الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وقال تبارك وتعالى ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماں کی گود سے دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو طہارت، پاکیزگی، صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی مذہب کے اندر صفائی کے، طہارت کے، پاک رہنے کے، پاک صاف رہنے کے، جسم کی صفائی کے، کپڑوں کی صفائی سے، پیشاب سے بچنے کے، پخانے سے بچنے کے، نجس چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی وہ تفصیلات موجود نہیں ہیں جو مذہب اسلام کے اندر ہے۔ جمعے کا دن کا غسل دیکھ لیں، جنابت کا غسل دیکھ لیں، آپ مکہ عبادت کے لیے جائیں تو احرام کا غسل دیکھ لیں آپ۔ اس کے علاوہ بھی نئے مسلمان کو جب اسلام میں داخل ہونا ہے تو اس کو غسل کرنا ضروری ہے۔ کچھ مقامات پہ تو غسل کرنا واجب ہے، یعنی اگر آپ غسل نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہیں، یعنی آپ سزا کی مستحق ہیں اگر آپ غسل نہیں کرتے۔ اس سے ان ساری باتوں سے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو نماز کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے۔ جب آپ کا جسم طاہر نہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو کے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز ہی نہیں ہوگی، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ طواف کے لیے طہارت شرط ہے، بغیر وضو کے آپ طواف نہیں کر سکتے۔ ان ساری باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ خوبی مذہب اسلام کے اندر صفائی کی، استنجا کرنے کے آداب موجود ہیں۔ بھائی آپ پیشاب کے قطروں سے بچنے کی وعید موجود ہے اسلام میں۔ آپ بڑے پخانے سے کس طرح بچ سکتے ہیں، نجاست کو دور کس طرح کر سکتے ہیں، یہ پوری کی پوری تفصیلات مذہب اسلام کے اندر موجود ہیں۔ آپ دوسرے مذاہب کو کھنگال کے دیکھ لیں، آپ کو ظاہری طور پہ ان کی بڑی صاف ستھری چمڑی نظر آئے گی، چمکتے ہوئے، وہ باڈی سپرے لگاتے ہیں، کریمیں لگاتے ہیں، بڑے فیس ماسک لگاتے ہیں اور گورا کرنے والی کریمیں لگاتے ہیں، اور بڑے ہی وہ بلسم اور کیا کہتے ہیں اسے شیمپو لگا کے نہائیں گے، دھوئیں گے۔ لیکن جو اسلام نے بطور مذہب، بطور دین، بطور شریعت طہارت کی، صفائی کی، پاکیزگی کی جو بہترین تعلیمات دی ہیں وہ کسی اور مذہب کے اندر موجود نہیں۔ آپ دیکھ لیں غیر مسلم لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، زیر ناف بال کاٹنے کے حوالے سے، بغلوں کے بال صاف کرنے کے حوالے سے، اللہ مونچھیں کاٹنے کے حوالے سے اسلام کی بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ 8 دن کے بعد غسل کو واجب قرار دیا ہے کہ آپ 8 دن کے بعد اپنے جسم کو نہائیں تاکہ آپ کے جسم سے میل کچیل دور ہو جائے۔ بدبو کی صورت میں آپ کو مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ بدبودار چیزیں کھا کے آنے سے، اگر آپ کھا چکے ہیں تو مسجد میں آنے سے روک دیا ہے۔ تو کوئی آدمی پیاز اور کچا تھون کھا کے وہ مسجد میں نہ جائے، وہ ہماری جائے نماز کے قریب نہ جائے۔ تو یہ ساری کی ساری آداب اور یہ ساری کی ساری خوبیاں مذہب اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے قیامت تک کے لیے اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب وہ قابل قبول نہیں اور نجات کا ذریعہ نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، رب ذوالجلال کے ہاں اگر کسی دین پر چل کر نجات ہو سکتی ہے، اگر کوئی دین جس پر عمل پیرا ہونے سے جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور جنت کے راہی بنا سکتے ہیں، اللہ کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں، نبی کریم کے ہاتھ سے جام کوثر پی سکتے ہیں، اب قیامت تک کے لیے صرف ایک دین ہے جس کا نام دین اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، کوئی اور نجات کا ذریعہ ڈھونڈے گا، کوئی اور منہج تلاش کرے گا، کوئی اور نظام لے کے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہتے ہیں مجھ سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور میتھڈ، کوئی اور طریقہ
نجات کے لیے ڈھونڈتا ہے، کوئی اور نظام متعارف کراتا ہے، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ نجات اور جہنم سے بچنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ دین اسلام کا ہے۔ اسلام جہاں مجھے ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے، اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے، یہ بندے کو یکجہت بنا دیتا ہے۔ بندے کی عبادت کے حوالے سے بھی صرف ایک جہت مقرر کرتا ہے، کئی جہتوں پہ جھکنے کی تعلیم اسلام کے اندر موجود جی جو آپ کو اچھا لگے، جو چیز فائدہ مند ہو، یہ ہندو مذہب میں ہے کہ جو چیز فائدہ مند ہے اس کے سامنے جھک جاؤ، جو چیز فائدہ مند ہے اس کو اپنا معبود بنا لو، یہ ہندو مذہب میں۔ روشنی ہے، سبحان اللہ، لائٹ ہے، دودھ ہے، جو چیز فائدہ مند ہے، گائے ہے دودھ دیتی ہے تو اس کو پورا شروع کر دو۔ یہ بھی کوئی مذہب ہے کہ جو چیز اچھی لگے اس کو، کسی نے روشنی دیکھ کے پورا شروع کر دی، کسی نے چمک دیکھ کے، کسی نے آگ دیکھ کے، کسی نے پانی کی، کسی نے شرمگاہ کی، ہر چیز کی لوگ پوجا کر رہے ہیں اس وقت۔ لیکن دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ صرف ایک ذات کے سامنے جھکنے کی تعلیم دیتا ہے، اس میں متعدد الہ، کئی ذاتوں کے سامنے جھکنے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ یہ پہلی بنیادی تعلیم ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول۔ جہاں عقیدے کے اعتبار سے رب کو معبود برحق ماننے کے اعتبار سے، رب ذوالجلال کے الہ برحق ہونے کے اعتبار سے صرف ایک اللہ کی عبادت کے تصور کو صرف اسلام ہی اس کا پرچار کرتا ہے، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ بندے کو تقسیم نہیں کرتا، اس کو بھی راضی کرو، 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 کتنے کو راضی کرو گے بھائی؟ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب مجھ پر کرم کرنے والی اور مجھ پر احسان کرنے والی اور مجھ پر نعمتیں نچھاور کرنے والی، جب سورج نکالنے والی، جب سورج ڈبونے والی، جب رات کو لانے والی اور دن کو لانے والی، رات کو لے جانے والی، بارش کو برسانے والی، بادل کو چلانے والی، انگوری کو نکالنے والی، اللہ اکبر، پانی کو برسانے والی، اور ایک دانے پہ، ایک دانے سے پھر ایک درخت، اور ہر درخت کے اوپر پھر ایک گٹلی پہ ایک درخت، اور ایک درخت کے اوپر کئی خوشے، اور کئی خوشوں پہ پھر کئی ٹہنیاں، اور کئی ٹہنیوں پہ پھر کئی کھجور کے وہ پھل لگانے والی اگر ایک ذات ہے، تو جب جھکنے کی باری اور جب شکریہ کی باری آئے گی، اور جب ماتھا ٹیکنے کی باری آئے گی، اور جب عاجزی کی باری آئے گی، جب مال قربان کرنے کی باری آئے گی، جب وہ دیا ہوا مال جو ایک ذات تجھے دینے والی ہے، اگر آپ اس مال کو خوشنودی کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بس یہ بنیادی تعلیم۔ لوگ یہیں سے بھٹکے، شیطان نے یہیں سے بھٹکایا پچھلی قوموں کو۔ نبی کریم کی آمد سے پہلے لوگ اللہ کو رب مانتے تھے بھائی، بیت اللہ کے متولی تھے بھائی، قریشی تھے بھائی، ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے تھے بھائی، اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے تھے، لیکن شیطان نے یہاں سے بہکا دیا کہ نہیں، یہ نیک لوگ مرنے کے بعد یہ بھی اختیار رکھتے ہیں اور یہ اللہ سے کام کروا کے دیتے ہیں۔ وہ ان کو بھی سجدہ کرتے تھے، رب کو بھی سجدہ کرتے تھے، ان سے بھی دعا کرتے تھے، رب سے بھی دعا کرتے تھے، ان کا بھی طواف کرتے، اور رکھے کہاں ہوئے تھے؟ کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اگر وہ الگ مخلوق تھی، رب کے علاوہ کوئی اور رب بنائے ہوئے تھے، تو بیت اللہ میں رکھنے کی تو کتب بنتا، وہ کہہ سکتے تھے یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم اپنے معبودوں کو رکھے۔ وہ تو اس لیے اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے کہ ہم کو اللہ کے قریب کریں، لیکن اسلام نے ان کئی جہتی پوجنے کے تصور کو اور کئی ذاتوں کے سامنے جھکنے کے تصور کی، اسلام کی پہلی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر اس لیے ہے، اس سے بندے کے اندر جب ایک ذات کی پوجا کر رہا ہے، پھر اس سے تعلق بڑھتا ہے، اور پھر وہ اس کے کرم کی درخواست کرتا ہے اور اس سے احسانات مانگتا ہے، اور یہ سارے احسانات وہ کرنے والا ہے، تو بندے کی توجہ ٹھیک رہتی ہے۔ ورنہ آپ کس کس کو راضی کریں گے؟ زندگی گزر جائے گی، ایک راضی تو دوسرا ناراض، دوسرا راضی تو تیسرا ناراض، تیسرا راضی تو چوتھا ناراض، پھر ان کو مناتے مناتے زندگی گزر جائے گی۔ لیکن یہ اسلام کی خوبی ہے کہ صرف ایک ہی ذات کی بندگی اور عبادت کی تعلیم دیتا ہے، کئی ذاتوں کے پوجنے کا تصور اسلام میں موجود نہیں۔ رب کے کاموں میں کوئی دوسرا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو تقسیم نہیں کیے، یہ یاد رکھیے۔
غلط کہتے ہیں لوگ کہ اللہ نے اپنے اختیار بانٹ دیے ہیں، مرنے کے بعد بھی اگر کسی کو اختیار دیا، یہ جیتے جی کسی کو اختیار اللہ نہیں دیا اختیار، زندگی کا، موت کا، حیاتی کا، رزق کا، سورج نکالنے کا، سورج ڈبونے کا، قسمت تبدیل کرنے کا، یہ اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اولاد دینے کا، نہ دینے کا، بیٹے دینے کا، بیٹیاں دینے کا، یہ اختیار صرف میرے اکیلے رب کے پاس ہے۔ جب آپ اختیار تقسیم کریں گے تو پھر آپ کا جھکنا بھی کیا ہو جائے گا؟ جی تقسیم ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ جب آپ اختیار تقسیم کریں گے، بھئی میں اگر کہتا ہوں کہ میرے اوپر مہربانی جو زندگی کی ہے اکیلے اللہ نے کی ہے، تو میں شکریہ بھی کس کا کروں گا؟ اور میں اگر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ مہربانی 4 لوگوں نے مل کے کی ہے، رب کے ساتھ 4 لوگ اور بھی شامل ہیں، یہ ان کے توفیل اور ان کی مہربانی سے میرے اوپر یہ کرم ہوا ہے، تو پھر آپ شکریہ بھی کن کا ادا کریں گے؟ 4 کا کریں گے نہیں کریں گے؟ جی بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ جھکنا اور یہ عبادت کرنا بھی بڑھ جائے گا۔ جب آپ انعام تقسیم کریں گے، کرم تقسیم کریں گے، نعمت تقسیم کریں گے، عنایت جو اللہ کے اکیلے اللہ کی طرف سے آ رہی تھی جب اسے تقسیم کریں گے، جب ربوبیت تقسیم کریں گے، جب قدرت تقسیم کریں گے، جب قسمت تقسیم کرنے کا عقیدہ رکھ لیں گے کہ وہ بھی کرتا ہے، یہ قسمت کھری کر دیتا ہے، اور یہ جھولی بھر دیتا ہے، اور یہ بیٹے عطا کرتا ہے، اور یہ لال عطا کرتا ہے، اور یہ غم ٹال دیتا ہے، اور یہ دکھ دور کر دیتا ہے، یہ فوت ہونے کے بعد بھی کر دیتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ شکریہ بھی آپ سب ذاتوں کا اگر ادا کریں گے، پھر آپ کی جو الوہیت ایک اللہ کے الہ ماننے کا تصور ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ بٹ جائے گا۔ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی کہ یہ طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کی طرف لے جائے۔ پہلی وحی کے بعد پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ علق کی آیات 5، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ حضرت جبریل غار حرا میں میرے آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنا صرف کس کا کام ہے؟ جب پیدا کرنے کا اختیار تقسیم کر دیں گے تو پھر جھکنے کا اور پڑھنے کا اختیار بھی بڑھے گا آگے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے تیرا رب بڑے کرم والا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جس کا انسان کو علم نہیں تھا۔ اسلام میرے عزیزو، اسلام کی پہلی وحی ہی مجھے اور آپ کو پڑھنے پڑھانے کا درس دیتی ہے، علم سیکھنے کے حوالے سے، رب کے بارے میں علم، قرآن کے بارے میں علم، دین کے بارے میں علم۔ رب کا پہلا پیغام، پہلی وحی جو حضرت جبریل میرے آپ کے نبی کے اوپر لے کے آئے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پڑھنے کے ساتھ ہے بھائی۔ اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آج ہمارے پاس فرصت نہیں، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کے لیے، آج ہمارے پاس وقت نہیں پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے وقت نہیں، سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ میرے عزیزو، آپ لوگوں تک ہم کتنے میسج کرتے ہیں اور کتنا اہتمام کرتے ہیں، کس قدر آپ کو دعوت دیتے رہتے ہیں، یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرم رکھا ہوا ہے اور آپ کو ان مشاغل سے بچایا ہوا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے یا زندگی کے 7 دنوں میں سے یہ 1 گھنٹہ اللہ کا کلام اور اس کے رب کا پیغام، اپنے رب کا پیغام اور اس کے رسول کا پیغام اور اس کے حبیب کی تعلیمات اور دین، سنت اور شریعت سیکھنے کے لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی پڑھنے کی ایک صورت ہے، یہ بھی سیکھنے کی ایک شکل ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ پہلی وحی میں 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بال، جس نے تیسری مرتبہ سکھانے کا حکم، رب کے سکھانے، اللہ الذی علم بالقلم، پھر علم کی اور سکھانے کی بات ہے، علم الانسان ما لم یعلم، چوتھی مرتبہ پھر سکھانے کا ذکر ہے، انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو جس کا انسان کو علم نہیں تھا۔ اور علم سیکھنے سے آتا ہے میرے عزیزو، گھر میں بیٹھنے سے، موبائل چلانے سے، فیس بک کے صفحے گھمانے سے اور یوٹیوب کے چینل بدلنے سے علم نہیں آئے گا۔ علم سیکھنے سے آئے گا، جب وقت دیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے تو پھر علم آتا ہے۔ اس پہلی وحی کے بعد
جب اللہ دوسری وحی اتارتے ہیں سورۃ مدثر کی آیات ہے، یا ایھا المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کمبل اوڑھنے والے، مدثر چادر اوڑھنے والے، نبی کریم کا وصف، اللہ رب الجلال اپنے نبی کو احترام کے ساتھ یا محمد کا یہ گستاخی تو ہم کرتے ہیں، یا محمد دور سے، پاکستان سے، انڈیا سے، بسوں میں یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ یا محمد، یہ جملے گستاخی کا انداز یہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ رب الجلال تو اپنے نبی کو جب بلاتا ہے تو اس کو بڑے ادب کے ساتھ، وصف کے ساتھ بلاتا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، رب کی بڑائی بیان کیجیے، رب کی عظمت کا تذکرہ کیجیے۔ یہ اس رب کو رب مانتے ہوئے 360 بت بیت اللہ میں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، 360 نیک لوگوں کی شکلیں اور صورتیں مورتیاں بنا کے ان کو اپنا کرنے والا اور ان کے نام کی نظر و نیاز اور ان کے نام کی منتیں دے رہے ہیں۔ ان کو اللہ کی کبریائی کا احساس نہیں ہے، ان کے اندر یہ احساس بیدار کیجیے، اور ربک فکبر، وہ رب، اس کا سننا کمال کا، اس کا دیکھنا کمال کا، اس کی قوت کمال کی، اس کی قدرت کمال کی، اللہ اکبر، اس کا رزق دینا کمال کا، اس کا اولاد دینا کمال کا۔ وہ تھکتا نہیں، اس کو نیند نہیں آتی، وہ اکتاتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، اس کو اونگ نہیں آتی، یہ کمال اس کے اندر موجود ہے، جو اتنا کمال کا سنتا ہے، دور سے سنتا ہے، نزدیک سے سنتا ہے، دیوار کے پیچھے سنتا ہے، ایک وقت میں بے حد و حساب کی سنتا ہے، پوری دنیا والوں کی سنتا ہے۔ تو اس سمیع کے لیے ان 360 نیک لوگوں کو بت بنانے کی ضرورت جی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اس کو سنانے کے لیے ان کو ذریعہ بناتے ہو جن کے اندر سننے کی صلاحیت بھی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، وہ بڑا ہے، جس بڑے کو اللہ اکبر کبیر، وہ بڑا ہے، لگے قسم جو اس بڑی ذات کو پکارنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی بے جان چیزوں کا واسطہ بناتے ہیں، ان کو اس کی بڑائی کا احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا بڑا ہے، اس کے عقیدے میں یہ بات ابھی تک آئی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کا احساس بیدار ہی نہیں ہے اس کے اندر ابھی تک۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس بڑے کو سننے کے لیے کسی کے واسطے کی ضرورت، سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ یہ نبیوں کا عقیدہ ہے۔ میرے آپ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کو بنا رہے تھے، ساتھ مجھے اور آپ کو عقیدہ بھی سکھا رہے تھے کہ کل شاید تم ہمارے واسطے سے کہو کہ اللہ ابراہیم کے واسطے سے ہمیں دے، اور ابراہیم کو کہیں گے کہ یا ابراہیم تم اللہ کو ہماری یہ گزارش قبول کل ہمارے واسطے سے پکارو گے۔ وہ دعا کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، ساتھ دعا کر رہے تھے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے اس نیکی کو، بیت اللہ کو بنانے کو، اس گھر کو تعمیر کرنے کو اور اس کوٹھے کو کھڑا کرنے کو ہم سے قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے اللہ تو ہم سے قبول کر، تو خوب سننے والا، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ عقیدہ دیا ہے مجھے اور آپ کو ابراہیم نے، اسماعیل نے، اللہ کا کمال، سننا کمال کا، دیکھنا کمال کا، قوت کمال کی، قدرت کمال کی، بصارت کمال کی، علم کمال کا، حلم کمال کا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی ہر صفت میں کمال رکھتا ہے۔ یہ عاجزی اور نقص تو بندوں کے اندر موجود ہے، مالک الملک کی کسی صفت کے اندر نقص ہے نہیں، ہر نقص سے پاک ہے، وہ اس کی حیاتی کمال کی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ شاید نیند اور اونگ آتی ہوتی تو کو بندے میں اس واسطے فلاں کو گیا سا، اللہ پاک تو ستا پیا سی جی، اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ کل کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو میں اس لیے فلاں کے پاس گیا تھا، رب ذوالجلال تو آرام کر رہا تھا، اللہ تو تھکا ہوا تھا، اللہ کو تو اونگ آ رہی تھی، اس لیے میں فلاں کے پاس چلا گیا۔
مالک الملک نقص، مالک الملک اس نقص سے پاک. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی اور اس کو اونگ بھی، اور وہ تھکتا بھی نہیں اور وہ اکتاتا بھی نہیں اور وہ عاجز بھی نہیں اور وہ کسی کام سے عاجز بھی نہیں. دنیا کی کوئی چیز اس کو عاجز کر سکتی ہی نہیں. یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اللہ کا تعارف غلط کروایا. ہم ان غریب لوگ عوام کے سامنے ہم نے اللہ کا تعارف غلط کروا دیا ہے. ہم نے اللہ کو مجبور بنا کے پیش کیا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو صفتوں کو ناقص کر دیا ہے. اللہ گویا کہ ہماری نہیں سنتا. وہ تو مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کے ایک نبی کا جو پڑا ہوا تھا، مچھلی کے پیٹ سمندر کی گہرائی اور رات کے اندھیرے کے اندر وہ نبی اللہ سے پکارتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سنی کہ نہیں سنی؟ سنی کہ نہیں سنی؟ یہ غلط ہے. اللہ کا تعارف غلط کروا دیا ہم نے. افسر کو ملنے کے لیے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کو سہارا لینا، سیڑھی کا سہارا. یہ عاجز لوگوں کی مثال ہے، یہ مجبور لوگوں کی مثال ہے، یہ کمزور لوگوں کی مثال، یہ ناقص لوگوں کی مثالیں ہیں. اور جب کہ اس میں کوئی نقص، اس کی ذات میں کوئی نقص. کیا معنی ہے؟ اس عقیدے کا اظہار آپ کس طرح کرتے ہیں؟ اس میں کوئی نقص نہیں. اس صفت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ کس جملے سے کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں، 24 گھنٹے کرتے ہیں. اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کی کسی صفت میں نقص نہیں. کون سا جملہ بولتے ہیں؟ احسنت، سبحان اللہ. سبحان اللہ بھائی، بس سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اس میں کوئی نقص، اس کی ساری صفتیں کمال کی صفتیں ہیں. یہ خوبی ہے مذہب اسلام کی. اس نے اپنی وحی، اپنی تعلیمات میں، دوسری وحی میں یہی پیغام ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. حبیب، یہ ہم نے نبوت کا بار آپ کے کندھوں میں ڈال دیا ہے، نبوت کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ سوار کر دیا ہے. اللہ کی کبریائی آپ نے بیان کرنی ہے، لیکن اس بڑی ذات کی بات کرنے سے پہلے، اس بڑی ذات کی بات کرنے سے پہلے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو جی پاک رکھ رہے. آج کسی بندے کو کہا جائے نا بھی آؤ بھائی اذان ہو چکی ہے نماز پڑھنے کے، اذان ہو چکی ہے نماز پڑھنے کے لیے، آگے سے کیا کہتا ہے؟ میرے کپڑے، میرے کپڑے صاف. تو کہ نماز چھوڑنے کے لیے عذر ٹھیک ہے؟ اس ظالم کو یہ نہیں پتا کہ جس رب نے نماز کا حکم دیا ہے اس رب نے یہ بھی کہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے. ان کنتم جنبا فطہروا، جس رب نے نماز کا حکم دیا ہے اس رب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جنبی ہو تو اپنے آپ کو پاک بھی کرو. طہارت کا حکم بھی اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ پاک صاف رہنے کے لیے پاک پانی اتارا کہ نہیں اتارا؟ یہ تو اس سے بڑی خرابی کی بات ہے نا جو کہتے ہیں میرے کپڑے پاک نہیں. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس رب نے مجھے نماز کا حکم دیا، کپڑے کو پاک رکھنے کا حکم بھی اسی رب نے اپنی کبریائی کے بعد اور اپنی بڑائی کا حکم دینے کے بعد دوسرا حکم بھی یہی دیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا بھی اسی رب کا حکم ہے. گندے کپڑے کے ساتھ رہنا، پیشاب والے کپڑوں کے ساتھ رہنا، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، پیشاب کرنے میں احتیاط نہ کرنا، صفائی کا احتیاط، وہ صاف ستھرا رہنے کا نام ہے، جسم کو صاف رکھنے کا نام ہے، پاک رکھنے کا نام ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. گندگی کو چھوڑ دیجئے حبیب، گندگی کو چھوڑ دیجئے. وہ ظاہری گندگی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا، اس چیزوں سے روکتا ہے. لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے. تمباکو کی بو، بیڑے کی بو، نسوار کی بو، بعض کا اتنا سر، ہمارے جیسے لوگوں کا سر چکرا جاتا ہے. یہ اسلامی تعلیمات سے دور رہنے کا نتیجہ ہے. اسلام بہترین مذہب ہے اور اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے. عزت کیا دیتا ہے اسلام؟ پروٹوکول کیا دیتا ہے صاف رہنے والوں کو؟ مجھے احساس نہیں کہ میری طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے رب کے ہاں میری کتنی عزت ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. دو قسم کے لوگوں کو اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے. دو قسم کی جماعتیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. دو قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. رب اپنی کتاب میں کہتے ہیں ان اللہ یحب، اللہ محبت کرتا ہے.
میرا اگر جسم صاف نہیں، میرا منہ گندا ہے، منہ صاف نہیں، بدبو آ رہی ہے، نسوار کی بدبو آ رہی ہے، تمباکو کی بدبو آ رہی ہے، مجھے احساس نہیں کہ میرے کندھوں پہ جو ملائکہ ہے وہ کس قدر اذیت میں آتی ہوں. اگر میں اپنا منہ صاف ستھرا رکھتا ہوں، اسلام تو طہارت دیکھیں، منہ کو صاف رکھنے کے لیے مسواک کا حکم دیتا ہے. السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. یہ دانتن مارنا، مسواک مارنا، منہ صاف کرنا، برش استعمال کرنا، دانتوں کو صاف رکھنا، مطہرۃ للفم ومرضات للرب. یہ جہاں منہ کی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے، منہ کو صاف رکھتا ہے، منہ کے ماحول کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے. مرضات للرب، اللہ کی رضا ملتی ہے. یہ کام تو چھوٹا سا ہے نا، مسواک 1 ریال 2 ریال کی ملتی بکالے سے. آپ اگر نماز سے پہلے اپنے منہ میں مسواک پھیر لیتے ہیں، اس سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے. دانت صاف کرنے سے رب کی رضا ملتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صفائی اسلام میں کتنی اہمیت کیا ہے. 2 قسم کی جماعتوں کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہے. کون سی 2 جماعتیں؟ ان اللہ یحب التوابین. کفر پہ تھے، بدکاری پہ تھے، بے حیائی پہ تھے، بغاوت پہ تھے، رب کا حکم توڑ رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے. لیکن ایک دن دل میں خیال آیا کہ نہیں، ہمارا رب اللہ ہے، پروردگار اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، جس اللہ نے پیدا کیا، بندگی کے لائق اسی کی ذات ہے. اپنی وہ پچھلی زندگی سے توبہ کی، زندگی ساری بیکار تھی، فرائض کو چھوڑ کے تھی، واجبات کو ترک کر کے تھی، حرام کے دھبے دان میں لگے ہوئے تھے، اس ساری زندگی سے منہ موڑ لیا، اپنے رب کی طرف رخ کر لیا. اللہ میں نے دیکھا، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. بندہ پلٹتا ہے. پچھلے دنوں یا فیس بک کے اوپر ایک نوجوان، پختون نوجوان تھا، اللہ رو رہا تھا اور اللہ لوگوں سے منتیں کر رہا تھا، خدا را اگر میرا کوئی پچھلی زندگی کا پہلا کوئی کلپ، کوئی ٹک ٹاک بنا ہوا جو کلپ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو شام تک ڈیلیٹ کر دیجیے. کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا اور آپ اس کو آگے شیئر کرتے رہے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے وہ پرانی جو ٹک ٹاک بنے ہوئے تھے اور جو کلپ بنے ہوئے تھے، میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ آنکھوں سے آنسو تھے اور وہ رو رہا تھا اپنے رب کے سامنے. یہ ہوتا ہے توبہ کرنے والا، واپس پلٹنے والا. زندگی بڑی اجڑی ہوئی زندگی. میں تو اللہ لوگوں کی حالت دیکھ کے پریشان ہوتی ہے. نماز نہیں، روزہ نہیں، تعلیم نہیں، تربیت نہیں، دین نہیں، اخلاق نہیں، معاملہ بگڑا ہوا، بیوی سے الجھے ہوئے، بچوں سے ناراض، حالات سارے بگڑے ہوئے لوگوں کے. وجہ کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، رب کی بندگی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، رب کی فرما برداری نہیں ہے، رب کی کبریائی کا احساس نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں، اس کے در کا فقیر بننا نہیں، اس کے سامنے التجا اور دعا نہیں ہے. جب انسان اللہ سے اعراض کرتا ہے پھر زندگی اجیرن بنتی ہے. جب رب سے منہ موڑ لیتا ہے پھر زندگی مشکل میں پھنس جاتی ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت، زندگی تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ نہ ماننا، یہ نہ سمجھنا کہ مال اور پیسے سے سکون آ جاتا ہے. نہیں، مال اور پیسہ بڑھنے سے کوئی سکون کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں. پاکستان کے 10 امیر لوگوں میں سے ایک شخص ہے جس کے پاس مہمان اور صافی جمع تھے، جس کا ٹیبل پورے کھانوں سے بھرا ہوا تھا. کہیں مچھلی تھی، مچھلی کی کئی قسمیں تھیں، گرل فش تھی، بھونی ہوئی مچھلی تھی، تلی ہوئی مچھلی تھی، کھانے تھے، مٹن تھا، چکن تھا، سب کچھ تھا. لیکن وہ ان میں سے کسی ایک کھانے کو بھی اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا تھا کھانے کی. کہتے ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے. کہتے کئی سال ہو گئے میں صرف چاول، ابلے ہوئے چاول اور بھنڈی مجھے ڈاکٹر نے کھانے کی اجازت دی ہے. میں پورے ایک مرلے کے اس دسترخوان میں سے میں کوئی ایک چیز بھی نہیں کھا سکتا. پیسہ ہے وہ پاکستان کے 10 امیر لوگوں میں سے ایک. کیا سمجھتے ہیں کہ پیسہ آنے سے زندگی سکون میں آ جائے گی، کھانا پینا درست ہو جائے گا، مزے اور وارے اور نیارے کریں گے؟ یہ بھول ہے ہماری. سکون چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، راہ چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں آئے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. رب عزت دیتے ہیں. جس طرح یہ واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑنے والے، رب کی طرف اپنا رخ چینج کرنے والے، اپنے آپ کو مولڈ کرنے والے، بغاوت کا راستہ چھوڑ کے اطاعت کا راستہ اختیار کرنے والے، بے نمازی پن کا راستہ چھوڑ کے رب کے سامنے جھکنے والے، رب کے وعدے پہ لبیک کہنے والے،
اذان سن کے مذاق کرنے والے تھے، لیکن پھر ایسی دل میں اللہ کی محبت بیٹھی کہ اذان سنتے ہی اپنی مجلس میں بے چین ہو کے کھڑے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ یہ توبہ کرنے والے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ ان واپس پلٹنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ پیار عطا کرتا ہے۔ یہ ایک جماعت ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی واپس پلٹنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج تو وہ رب مجھے اور آپ کو، ہم فقیروں کو، ہماری کوئی حیثیت نہیں اس کائنات کے اندر، ہم تو ایک ذرے، ایک نقطے کے برابر بھی کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ رب مجھے اور آپ سے کہتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ مومنو، گنہگار مومنو، لوٹو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کر لو اللہ کی طرف۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تمہارے پلٹنے سے اللہ کامیابی کے سہرے تمہارے گھروں میں ڈال دے گا۔ کامیابی چاہتے ہیں تو پلٹنا پڑے گا۔ دیکھیے زندگی کی کتنے بہاریں بیت گئی، کتنے سال گزر گئے، معلوم نہیں کہ آگے کتنا جینا ہے میں نے اور آپ نے، اور مجھے واپس پلٹنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرے وہ عزیز جن کی زندگی کے 40 سال بیت گئے، ان بالوں کو چہرے سے اتار کے گندی نالی میں پھینکتے آئے ہیں، لوٹ آنا چاہیے۔ جن کی فجریں چھوٹ رہی ہیں، جن کی ظہریں چھوٹ رہی ہیں، جن کی عصریں مغرب عشاءیں چھوٹ رہی ہیں، اب بس کیجیے، پلٹ آئیے اپنے اللہ کی طرف، لوٹ آئیے اپنے اللہ کی طرف۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، پلٹ آؤ، توبہ کر لو اپنی زندگی سے، رب کو اپنے دل زندگی میں لے کے آئیے، رب کی محبت کو لے کے آئیے، اللہ کی عظمت کو دل میں بسا لیجیے، رب کی کبریائی کو اپنے دل میں احساس اجاگر کیجیے، پلٹ آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی توبہ کر لو۔ یہ رب مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے، ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے، رب رحمان مجھے اور آپ سے کہتا ہے۔ اور جب کوئی پلٹ آتا ہے پھر کہتا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کہ تو نے اپنا ڈگہ، اپنی رویہ چینج کر لیا ہے، اپنی روش بدل لی ہے، اپنا ٹریک چینج کر لیا ہے، ہم سے دور جا رہا تھا تو نے واپسی کا رخ اختیار کر لیا ہے، اب تیری ہمارے ہاں اتنی عزت ہے کہ میں رب تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اور دوسری جماعت جس سے اللہ نے اپنی محبت کی خبر دی ہے، اللہ پیار کرتا ہے، دوسری کون سے لوگ ہیں، دوسری کون سی جماعت ہے، دوسرا کون سا گروہ ہے؟ المتطہرین، جو پاک اور صاف رہتے ہیں، جو پاک اور صاف رہتے ہیں، جن کا عقیدہ بھی صاف ستھرا ہے، جن کا ایمان بھی صاف ستھرا ہے، جن کی اللہ سے محبت بھی صاف ستھری ہے، جن کا جسم بھی صاف ستھرا ہے، جن کا لباس بھی صاف ستھرا ہے، جن کی رہائش بھی صاف ستھری ہے، جن کا سکن بھی صاف ستھرا ہے، جن کا بستر بھی صاف ستھرا ہے، جن کا جسم بھی صاف ستھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پاک صاف رہنے والوں سے رب کہتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو اسلام کی اس خوبیوں میں سے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ طہارت اور صفائی کا مجھے خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کا خیال رکھا کریں میرے عزیزو۔ کام کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کپڑے گندے ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے 10 سوٹ رکھے ہوئے ہیں، ایک سوٹ کام کاج کے لیے رکھ لیں، 2 رکھ لیں اس کو، لیکن جب واپس آئیں تو اپنے جسم کو نہائیں اور دھوئیں، اللہ کے سامنے جائیں تو آپ صاف ستھرے ہو کے جائیں۔ آپ اگر چھوٹے سے کسی فنکشن میں بھی جائیں، عقیقے میں جائیں، ولیمے میں جائیں، شادی میں جائیں، دعوت میں جائیں، تو آپ کپڑے بدل کے جاتے ہیں، اور رب کے سامنے جب آئیں تو آپ گندے کپڑوں کے ساتھ آئیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اسلام نے صاف رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے سب سے بڑی عبادت اور سب سے محبوب عبادت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ نماز۔ اللہ کے نبی سے عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ای العمل احب الی اللہ تعالی، حبیب آج میرا سوال یہ ہے، نیکیوں کی ایک لمبی فہرست موجود ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، عمرہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، لیکن آج میرا سوال کسی اور نوعیت کا ہے، ای العمل احب الی اللہ تعالی، ان نیکیوں کی لمبی فہرست میں سے سب سے رب کو محبوب نیکی کون سی نیکی، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور پیاری نیکی کون سی نیکی ہے؟ میرے آپ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ لوقتہا،
نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ سب سے معبود نیکی ہے. اور قیامت کے دن حساب بھی سب سے پہلے کس نیکی کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. اس نیکی کی قبولیت کی شرطوں میں سے، اس نیکی کی قبولیت کی شرطیں بہت سارے شرطیں ہیں. نماز کا وقت ہونا بھی اس کی شرط ہے. نماز کا وقت ہونا بھی اس کا شرط ہے. وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی. قبلہ رخ ہونا بھی اس کی شرط ہے. لباس، جسم پہ لباس کا ہونا بھی اس کی ایک شرط ہے. لباس اگر پورا آپ کا سطر ڈھکا ہوا نہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. قبلہ رخ ہونا بھی اس کی ایک شرط ہے. لباس بھی ایک شرط ہے. اس کی شرطوں میں سے ایک شرط جو 3 طرح سے پوری کرنی ہے اور وہ طہارت کی شرط ہے. سب سے پہلا آپ کا اپنا جسم طاہر ہونا چاہیے. جنبی حالت میں آپ کو عبادت کرنے کی اجازت، عبادت تو دور کی بات ہے، عبادت کی جگہ میں جنبی حالت میں آپ کو داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے. حیض کی حالت میں آپ کو مسجد میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے. عبادت کی جگہ میں بھی آپ نہیں جا سکتا اگر وہ جنبی ہے اور وہ حائضہ ہے. تو آپ کا جسم طاہر ہونا چاہیے، آپ باوضو ہونے چاہیے، آپ کا لباس طاہر ہونا چاہیے. آپ کے جسم کے اوپر اگر لگا ہوا لباس نماز کی حالت میں، بھلے آپ کا جسم طاہر اور آپ باوضو ہے لیکن آپ کے کپڑے پہ گندگی لگی ہوئی ہے، پھر بھی آپ کی وہ شرط پوری نہیں ہوتی آپ کا اگر لباس طاہر نہیں. ہاں آپ کا جسم بھی پاک ہے اور آپ کا لباس بھی پاک ہے، لیکن جس جگہ پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ جگہ اگر پاک نہیں تو پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی. 3 شرطیں اس نماز کی قبولیت کے لیے جس کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے. نمبر 1 جسم پاک ہو، نمبر 2 لباس پاک ہو، اور نمبر 3 وہ جگہ پاک ہونی چاہیے جہاں آپ نے نماز ادا کرنی ہے. اس جگہ کا طاہر ہونا بھی شرط ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کے لیے طہارت کی کتنی اہمیت ہے اور طاہر ہونا کتنا ضروری ہے. یہ نماز عظیم عبادت ہے جس کے کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی کتاب میں مومنوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے بازوؤں کو دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک. یہ نماز کے لیے جب تم ارادہ کرو، نماز پڑھنے کے لیے اٹھو تو اللہ نے یہ شرط عائد کی ہے کہ آپ کے جسم کا پاک ہونا اور طاہر ہونا ضروری ہے. میرے آپ کے حبیب کا ارشاد گرامی سے مسلم حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول ہی نہیں کی جاتی. اس لیے اس مسئلے کو سیریس لیجیے. یہ کیا بات ہوئی بھی اگر میرے بازو پیچھے نہیں ہٹ رہے اور اگر بازو تنگ ہے اور یہاں تک ہٹے ہیں تو میں یہیں تک دھو کے نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤں، ٹھیک ہے میرے لیے. جرسی کوٹ میں نے پہنا ہوا ہے اور میری جرسی اور کوٹ کے بازو پیچھے نہیں ہٹ رہے، میں نے دیکھا ایک بندے کو وہ یہیں تک دھو کے جا رہا ہو. بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو؟ یہ تو جائز ہی نہیں ہے. یہ کیا ہوا کہ میں نے جرابوں میں مسح کرنا ہے؟ یا تو کب تک کرنا ہے؟ بغیر وضو کے جرابیں پہن کے اوپر مسح کر رہا ہوں، یا جرابیں میں نے پہنی ہوئی ہے بغیر وضو کے پہنی ہوئی اور مسح کر رہا ہوں، یا جرابیں پہنی اور 3 دن ہو گئے اور میں اس کے اوپر مسلسل مسح کر رہا ہوں. ان مسائل کو ہم نے کبھی سیکھنے کی اور سمجھنے کی. اور بعض کا یہ بازو پورے دھوتا ہی نہیں ہے بھائی، پوری کونی اس کو شامل ہی نہیں کرتا، اپنی کونی کو. یہاں کونی اس میں شامل تھی دھونے، یہاں تک اس نے اس کو دھونا تھا، وہ یہیں تک دھو کے جوڑ تک دھو کے فارغ ہو جائے. تو بہت سارے ایسے وضو کے اندر کوتاہی موجود ہیں جس کو ہم سیکھتے. بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ جرابوں پر مسح کرتے ہوئے میں نے دیکھا کئی لوگوں کو وہ یوں کر کے پورا پاؤں جو ہے نا، پورا پاؤں، ایک ہاتھ پاؤں کے نیچے اور ایک ہاتھ پاؤں کے، یہ مسح کا طریقہ ہے جی. یہ پاؤں ہیں، بیچ میں ایک ہاتھ اوپر ایک ہاتھ نیچے کر کے ایسے ہو سکتے. بہت سارے لوگوں کو ایسے کرتا بھی دیکھا. تو یہ کوتاہی دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ان مسائل کے اوپر ڈسکس کرنا ضروری ہے اور طہارت کی اہمیت اور طہارت کے مسائل بیان کرنا ضروری ہے. اور کہیں یہ لوگ اسی طرح بھی اپنی نمازوں کا بیڑا غرق نہ کر دے اور اپنی نمازوں کو ضائع نہ کر دے. تو یاد رکھیے صحیح مسلم حدیث ہے باب وجوب طہارت للصلاۃ، باب نماز کے لیے طہارت کا واجب ہونا ضروری ہے. گنہگار ہے وہ شخص
سزا کا مستحق ہے وہ شخص جس کا وضو ٹھیک نہیں، جس کا غسل جنابت ٹھیک نہیں، جو غسل نہیں کرتا، جو جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا، گنہگار ہے وہ شخص۔ غسل واجب ہے بعض صورتوں میں، عورت کے حیض کے نکلنے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ واجب کب ہے غسل، اور یہ مجھے اگر علم نہیں تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہوگی۔ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے اور بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی بغیر وضو کے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، طہارت کی اہمیت، اور اس کے حوالے سے اگلا درس یہاں سے شروع کریں گے کہ کس سے طہارت حاصل کرنی ہے، طہارت کس سے حاصل کرنی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ طہارت حاصل کریں۔ اب معاشرے کے اندر تو ٹیشو سے بھی لوگ طہارت حاصل کر رہے ہیں، تو میں نے طہارت کس چیز سے حاصل کرنی ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں، پانی یا پاک پانی۔ پاک پانی کے پانی میں کہے صرف پاک پانی ہے، اگر پانی پاک نہیں تو اس سے بھی بندہ طہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہاں سے اپنی بات کو شروع کریں گے کہ طہارت کن چیزوں سے حاصل کرنی ہے، اور پھر طہارت کے بارے میں انشاءاللہ پانی کب پاک ہوتا ہے اور کب ناپاک ہوتا ہے، کتنا پانی ہو تو وہ پاک ہوتا ہے اور کتنا ہو تو وہ ناپاک ہوتا ہے، مٹی اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، یہ تفصیل کے ساتھ ان مسائل کے اوپر اگلے درس ہمارے چلیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی تشریف لائیں اور خود ساتھیوں کو بھی دعوت دیں، اور ہمارا ٹائم 8:15 بجے ہے، 8:15 سے لیٹ نہ ہو، میں نے آپ کو لیٹ نہیں کیا، 9:02 پہ میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا۔ تو یہ مسائل بڑے اہم ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسائل کو سیکھنے کے لیے ضرور ساتھیوں کو بھی دعوت دیں اور خود بھی سیکھیں، تاکہ میری نمازیں کہیں ضائع نہ ہوتی رہیں اور کہیں برباد نہ ہوتی رہیں صرف طہارت کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ ہم انشاءاللہ عزیز طہارت کا طریقہ، طہارت کیسے کس سے کرنی ہے، طہارت کب کرنا واجب ہے، غسل کا طریقہ اور وضو کا طریقہ، اور غسل کب کرنا واجب ہے اور کب کرنا مستحب ہے، یہ ساری تفصیلات ذکر کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل جمعہ ہے، اور کل جمعہ کے روز مسجد ام خمار میں ہمارے محترم بزرگ فضیلت الشیخ مقصود الحسن فرید صاحب انشاءاللہ درس ارشاد فرمائیں گے۔ شیخ صاحب اصل میں مہینے میں 2 مرتبہ یہاں عنیزہ میں اور برائدہ میں آتے تھے، اور مسلسل ان کو یہ مشقت بھی تھی، تو اب اتفاق یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان کا 4تھی جمعرات تھی اور برائدہ میں ان کا 2سرا جمعہ تھا، تو پھر شیخ صاحب کی سہولت بھی اسی میں تھی کہ شیخ صاحب کو ایک دن ہی آنا پڑے، تو وہ جمعہ جو پہلا جمعہ ہے وہ برائدہ میں بھی آئیں گے اور ساتھ عنیزہ میں بھی آئیں گے، اور کبھی جمعرات کو اگر ہمارے پاس درس کرنا ہوگا تو پھر وہ ان کو زحمت دینی پڑے گی کہ جمعرات کو آئیں اور رات ہمارے پاس رہیں اور پھر جمعے کے دن درس کر کے واپس چل جائیں۔ شیخ کے لیے مشقت ہے، بعض کا تو ان کے بچے ان کو لانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ویسے بھی اب 2 مرتبہ آنا ان بزرگوں کا، اور یہ خود گاڑی چلا کے آنا یا کسی کو بعض کا تو ہائر کرتے ہیں، تو یہ مشقت تھی ان کے لیے۔ لیکن کبھی کبھار انشاءاللہ 2 مہینے بعد غالباً ہم یہاں بھی ان کا درس رکھیں گے، لیکن ان عام طور پہ جو روٹین میں وہ جمعے کے دن برائدہ میں آئیں گے، پھر شام کو ہمارے یہاں درس کریں گے سوق میں، اور آپ لوگوں کے لیے